مسیح میں آپ سب پر سلام تھی۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک کافی ضروری بات کو سیکھیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کی اسٹڈی چاہیے ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے سے زیادہ لگے گا۔ لیکن آپ جب اس کو سیکھیں گے تو آپ کا جو نظریہ ہے وہ چینج ہو جائے گا، دنیا کو دیکھنے کا، خرابیوں کو دیکھنے کا۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو نہیں آ سکے کہ وہ بھی خداوند کے کلام کے لیے جو ہے وہ پریفرنس رکھیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں یعنی کہ ایک یا 2 سنڈے میں نے آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کیا ہیں؟ روح، جان اور جسم ہیں۔ یہ دنیا یا ابلیس نے جو معاملہ جو ہے وہ گڑھا ہے، تو دنیا کو جو ہے وہ یہ سکھا دیا گیا کہ صرف جسمانی جسم ہے، جسمانی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں کہیں پہ کوئی بچہ ڈر رہا ہو اپنے کمرے میں، تو کہا دیتی ہے اس کی ماں کے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ڈر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا کہ ایک ایسی دنیا موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے کبھی ایسی امیجز دیکھی ہیں جو آپ نے کبھی بھی نہ دیکھی ہوں؟ خوابوں کے اندر کسی ایسی جگہ پہ کبھی میں نے اکیلے نہیں دیکھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ کئی دفعہ ہماری روحانی آنکھیں یا ہمیں وہ ڈیمینشن دکھانا شروع کرتا ہے جو ہمیں جسمانی طور پر نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کے جو ہے وہ پہاڑ پر گئے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح سے باتیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ایک ایسی ڈیمینشن کھل گئی تھی کہ وہ عام دنیا کو بھی نظر آ رہی تھی۔ اور وہ عام دنیا میں کون تھا سب سے زیادہ؟ پطرس تھا، ٹھیک ہے۔ وہ عام شخص تھا نا، لیکن یسوع مسیح کے لیے تو کسی بھی ڈیمینشن میں دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن پطرس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس نے پھر بھی اس کا دنیاوی حل ہی نکالا کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ 3 ڈیرے بنائیں گے۔ اس نے اس کا روحانی حل نہیں دیکھا۔ تو جو روحانی دنیا ہے وہ دراصل سچ مچ ہے۔ آپ میں سے کوئی ادھر ایسا بیٹھا ہے جس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوں؟ روحانی آنکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کہ ان کو یہاں پر کچھ اور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بدروہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں؟ ہاں، تو وہ سب سچائی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا اس سے تقریباً 20-22 سال پہلے، بلکہ نہیں، میں 36-37 سال پہلے ایک بہن تھی، اس کی بھی روحانی آنکھیں کھلی تھی، میری بھی کھلی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی کہ میں نے کچھ دیکھا۔ میں نے کہا کسی تیسرے بندے کو بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے، اور پھر میں نے بھی اس کو بتایا جو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ ایک ہی جو تھی اس کی ڈسکرپشن تھی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں روحانیت کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور آج سے ہم روحانیت کو سیکھیں گے۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہم روحانیت کو جانتے نہیں، ہم سارا زور جسمانی زندگی پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنی ایک طاقت جو ہے وہ روحانیت کو طرف نہیں بلکہ جسمانیت کی طرف لگاتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے کہ باپ جو ہے وہ روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدا باپ کی روح اور ہماری روح مل کے دعا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اصل دنیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، دیکھیں کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلانی چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، جو مرضی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دراصل جو ہے ہم اس کو جسمانی طور پر اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر لڑ ہی نہیں رہی ہوتے۔ تو
ہم ایک دفعہ میں جا کر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ جتنی بھی، بلکہ پہلے میں دکھا چکا ہوں، لیکن ایک لیکچر ایسا ہوگا کہ آپ وہ دیکھ کے سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ جتنی بھی جسمانی دنیا ہے وہ چلا ہی روحانی دنیا رہی ہے، اور اگر ہم روح کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارا جسم بھی روحانیت کے مطابق چلتا ہے۔ اب بے شمار لوگ جو ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ایگری نہیں کریں گے، اور دیٹس فائن، لیکن ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئے ہم سب سے پہلے جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، ہم استثنا کی کتاب کے اندر اس کے 32 باب کی جو ہے 8 اور 9 آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے اردو کے اندر جو ہے، یا جو عام ESV ورژن ہے اس کے اندر لکھا ہے، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اس کے لوگ اور یعقوب اس کی۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے انگلش میں بھی سنز جو، اور اس میں بھی اردو میں یہ بالکل جو ہے ہمیں نہیں سمجھاتی کہ دراصل یہ کیا ہے۔ اس کو انگلش میں پڑھے لکھا ہے when the most high gave the nations their inheritance, when he divided mankind he fixed the borders of the people according to the numbers of sons of God۔ اب اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ورژن جو ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک سپٹویجنٹ جو ہے ورژن ہے، تو جب اسکندر اعظم آیا تو اس کے ایک جرنل، کیونکہ اسکندر اعظم جو تھا وہ ہیلونائزیشن کرا رہا تھا، میں کافی دفعہ آپ کو بتاؤں گا۔ ہیلونائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ پوری کی پوری جو دنیا ہے وہ گریک کلچر کے مطابق چلے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے ہم پاکستان میں یونانی دواخانہ دیکھتے ہیں، جو کپڑے آج کل آپ دیکھتے ہیں بیٹیوں کے، وہ انہی کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کسی بھی اور کلچر کے اندر دیکھیں تو ان کے پورے کپڑے ہوتے تھے، لیکن یہ اس نے اور رومیو نے جو ہے یہ سب کیا۔ تو صرف بتانے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے پوری دنیا کی جو نایاب کتابیں تھیں اس کی ٹرانسلیشن کو گریک میں کر دیا۔ اب یہ بہت فائدہ مند بھی تھی، کیونکہ وہ مسیح سے تقریباً 200-300 سال پہلے جب یہ پورا کام ہو رہا تھا تو پوری دنیا کے اندر جیسے آج انگلش بولی جاتی ہے تب گریک سمجھی جاتی تھی پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کے اوپر وہ جو پہاڑوں کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، کلاشی لوگوں کا جینیٹیکل ٹیکس جب ہوا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی یونانی جو ہے وہ نسل ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید جب وہ اس علاقے میں آیا تو کچھ اس کے جو سولجرز یا کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بس گئے، اور وہ لگتے بھی یونانی، اور ان کی جو رسمیں، وہ جو گاتے، جو وکیبلری ہے وہ یونان اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کلاشی لینگویج کے اندر۔ تو اب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا، اس نے پرانے عہد نامے کا، تب انجیل کا جو تب انجیلیں بھی نہیں تھیں، نیا نامے کا باقی حصے بھی نہیں تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تمام جو نیا عہد نام جو تھا پرانا عہد نامہ اس کو گریک کے اندر ٹرانسلیٹ کیا کیسے تھا اس نے 70 جو تھے وہ لینگویج کے جو اسکالر تھے جو کہ جیو تھے ان کو لیا، اور انہوں نے 70 لوگوں نے الگ الگ ترجمہ کیا، اور 99% وہ ایک جیسا تھا، ٹھیک ہے۔ سپٹویجنٹ جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، سپٹویجنٹ جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جب ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ سپٹویجنٹ میں دیکھتے ہیں، گو نیکسٹ پلیز۔ تو سپٹویجنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے when the most high divided the nation, when he scattered the sons of Adam, he set the boundaries of the nations by the number of God's angels۔ بالکل فرق چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کو ہیونلی بینگ بھی کئی دفعہ اس نے کہا ہے۔ تو ہم نے یہ کب ہوا یہ والا واقعہ؟ جینیسس 10 کے اندر یہ ہوا تھا کہ جینیسس 10 کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، میراثیں دی گئی، اور وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے یہ، تو اس وقت خدا نے کیا کیا تھا کہ خدا نے جو تھے آسمانی بینگ تھے، ٹھیک ہے،
اینجل جو ہوتا ہے وہ صرف اینجل کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینے والا. جیسے جب مائیکل جاتا تھا کہیں پہ تو وہ اینجل لکھا ہوا ہے لیکن وہ اصل میں کیا تھا؟ مائیکل تھا. ٹھیک ہے. اینجل کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پطرس کا فرشتہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی شاید پطرس کا پیغام دینے والا آیا ہے. تو یہ جو لینگویج ہے ہمیں اس کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر جو ہے فرشتوں کو حکومتوں کے اوپر لگایا گیا، لیکن تب تک ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیڈ ہی نہیں تھا. وہ یعنی کہ ابراہیم کا سیڈ جو ہے اس کے بعد میں ڈسکس ہوا ہے. لیکن تب بھی خدا نے اپنے لوگوں کو کس کو چنا ہوا تھا؟ یعقوب کو. اور یعقوب اسرائیل اس کا جو ہے وہ نام. اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بہت کہ وہ تو وعدہ جو ہے دریا سے لے کے سمندر تک کی تمام زمین کا ابراہیم کے ساتھ ہے. ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے، یہ یعقوب کے ساتھ ہے. کیونکہ وعدہ تو وہ صرف اس کوننٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی تشریح آگے جو سشنا کے اندر موسیٰ کے دور کے اندر اس نے بتایا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا. اب ہم بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اوپر خدا خود تھا، اور جو مائیکل تھا وہ بنی اسرائیل کا فرشتہ تھا. ٹھیک ہے. یا نگہبان فرشتے اس کو بولتے تھے، جس کا ذکر جو ہے وہ دانیل کے اندر ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت ملک تھے جیسے انڈیا ہوگا یا کش کا ملک، کافی جو ہیں ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر کیا گیا. اب جب ہم اس بات کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دانیل کی کتاب اس کے 10 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ فارس کا موکل آیا، اور اس کے بعد اگلی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یونان کا موکل آئے گا. تو وہ جو موکل یا شر اس کو بولتے ہیں عبرانی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، یا وہ بینگ جس کو مقرر کیا گیا تھا یونان کے اوپر. اور فارس سب کو پتہ ہے ایران ہے. ٹھیک ہے، ایران کے اوپر. تو اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر جس فرشتہ جو نگہبان فرشتہ تھا وہ مائیکل تھا. کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو پرابلم تھی تو کون لڑنے کے لیے آیا تھا؟ مائیکل آیا تھا. ٹھیک ہے، مائیکل آیا تھا تو وہ لڑا تھا اس کے ساتھ. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہیں پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھیں دانیل کی دعا میں اتنی دیر لگ گئی تھی تو میری دعا میں تو پتہ نہیں کس مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اب میں دانیل کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ پوری یہ دنیا جو ہے یہ ان روحانی جو قوتیں ہیں اس کو وہ چلا رہی تھی. اب ہمیں ابھی اس کی جو ہے وہ نیگیٹو قسم کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اس دور میں جا کے دیکھیں جو کہ نوح سے پہلے کا دور تھا کہ دنیا ساری چل رہی ہے، فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں اور وہ خدا کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تھا پورا سسٹم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس سے پہلے کہ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں، ایک چیز جو ہے میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں. عبرانی میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ یاوے جو ہے وہ اس کا کوننٹ نیم ہے. اس کا جیسے آپ کا نام شباز ہے نا، وہ نام ہے جو مجھے بتایا گیا، خدا نے مجھے بتایا. کوننٹ نیم اس کو بولتے ہیں. عبرانی میں ویسے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ براشیت الوہیم. یاد آیا؟ الوہیم. ٹھیک ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو الوہیم ہے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے. لیکن الوہیم جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس کس کے لیے لکھا گیا بائبل کے اندر. میں سمجھانا صرف آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم روحانیت کو سمجھ سکیں کہ ہم ڈیل کیا کر رہے ہیں. پولس ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم رہتے تو جسم میں ہیں لیکن لڑتے روحانی طور پر ہیں. وہ کہتا ہے ہمارا جو لڑائی کے ہتھیار جو ہیں وہ کارنی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ کلوں کو ڈال دیتے ہیں، وہ عام نہیں ہیں. اور کلے جو ہے وہ کس کے ہوتے ہیں؟ حکومتوں کے. وہ حکومتوں کے ہوتے ہیں جہاں پر وہاں کا بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ جو ہے اس لینگویج کو ہم سمجھیں گے. تو اب آگے سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو
اس کو ہم شمع بولتے ہیں، سننا اسرائیل خداوند، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے خدا کا نام بھی بتایا گیا ہے، یاوے. جہاں پر یہ ہائی لائٹ ہوا نا عبرانی میں، اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے وہ یاوے لکھا ہے ایلوہیم یاوے، ٹھیک ہے. کہ خدا جو خداوند جو خدا ہے اور جس کا نام جو ہے وہ یہوہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ایلوہیم، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ یاوے ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس نے مجھے اپنے آپ کو متعارف کرایا. ایک چیز ہم اور سمجھتے ہیں، جب یہ مقدسہ مریم کے پاس جو فرشتہ آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا آ کے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں نا. اس کا نام کیا تھا؟ کہ میں خدا کے ساتھ ہر وقت، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فرشتہ تو جو ہے وہ پیغام دینے والا ہے، لیکن دراصل وہ آئیڈینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ آئیڈینٹی کیا ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے. اور شاید جو ہے بہت کم جو ہے، لائک آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ شاید یہ آپ کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ نیا ہو، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہو، لیکن میں فون پہ ہر وقت اویلیبل ہوں. آئی کین آنسر یو اینی کویسچن. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا کا اپنے آپ کو ایلوہیم کہتا ہے. نیکسٹ، اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آسمانی مخلوق ہے. آسمانی مخلوقوں کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سرافیم، مکابین، اور سرافیم ہو گئے، مکابین ہو گئے، خدا خود، ٹھیک. وہ جو سرافین، صرف کا مطلب ہوتا ہے آگ، ٹھیک ہے. سرافیم وہ ہوتے ہیں کہ آگ والے، تو وہ ہمیشہ جل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی آگ ہوتی ہے ہر وقت. وہ سرافیم. مکابینس کے ہوتے ہیں جس کے اوپر خداوند سفر کرتا ہے. جو خداوند جو ہے یعنی یاوے جو ہے وہ مکابین کے اوپر سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی پوری ڈیٹیل دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے سارا کچھ گرا، کیسے یہ کرپشن آئی، کیسے میں یہ ڈیل کر رہا ہوں، اور کیا اس کا حل ہے، ٹھیک ہے. حل شاید آپ سب کو پہلے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو زبور 97 اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہو، اے معبودو سب اس کو سجدہ کرو. یہاں پر جہاں پر بت بھی لکھا ہوا ہے اور جہاں پر معبود بھی لکھا ہوا ہے نا، دونوں جگہوں پہ ایلوہیم جو ہے وہ عبرانی کے اندر ہے. خدا، دیوتا خدا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دیوتا خدا ہوتا ہے. اب یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ایسے ملک میں چلے، شاید یہاں پر فرق طریقے سے ہوتا ہے لیکن آج کل اوپن ہونا شروع ہو گیا. سپوز اگر آپ انڈیا میں، پاکستان میں، ان ملکوں میں جائیں نا، تو داتا کی نگری پہلے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ملتان کے اندر کون سا ہے؟ نہیں، ملتان کے اندر جو ہے ان کا اپنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شہباز قلندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہاں غوث پاک آ جاتا ہے. یہ تمام جو ہیں وہ آئیڈینٹیز ہیں جو اس ایریا کے اوپر حکومت کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو اگر عبرانی میں آپ کہو گے تو وہ کیا ہے؟ ایلوہیم ہے، دیوتا ہے. عبرانی ایک لینگویج ہے نا، جیسے ہم خدا کسی کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لینگویج. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرق، اس کا کانٹینٹ پڑھنا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے. ہم نے ایلوہیم کو پڑھ کے ایک دم جو ہے وہ کہ یہ نہیں کہتے نا وہ خدا ہے، نہیں، کوئی کون سا خدا ہے. پھر اسپیسیفک ہم کرتے ہیں کہ کون سا خدا ہے، ٹھیک ہے. اس کا وہ بھی جو ہے ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم دیکھیں گے.